والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہماری گفتگو نماز کتاب الصلاۃ کے ذیل میں چل رہی تھی. اور بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی، اور اس کی یعنی نماز کی فضیلت کے اعتبار سے اور اس کے مسائل کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جس حد تک ہو سکے کم از کم جو پیش آنے والے مسائل ہیں وہ کور ہو جائیں. لہٰذا ہم اپنی بھی کوشش کریں گے کہ عروۃ الوثقیٰ سے بھی جو فقہا کی ایک بڑی کتاب ہے اس میں بھی وہ مسائل کی جو پیش آنے والے ہیں اس کو اس میں سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اور ایک سوال جو آیا تھا انشاءاللہ میں اس سوال کے ویسے تو عبارت یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک سوال یہ تھا کہ جس کے اوپر قضا نمازیں ہوں اس کے لیے نافلہ نمازوں کا پڑھنا. تو مسئلہ نمبر 1206 عروۃ الوثقیٰ اور اوقات صلاۃ اوقات نماز میں مسئلہ نمبر 16 فرماتے ہیں کہ یجوز الاتیان بالنافلہ ولو مبتدأ فی وقت الفریضہ ما لم تتضیق ولمن علیہ فائتۃ علی الاقوی والاحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضہ وقضائها. یہاں پر ایک نکتہ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے پاس نافلہ کی دو قسمیں ہیں. نافلہ کی دو قسمیں ہیں یعنی کیا مطلب نافلہ کی دو قسمیں ہیں؟ یعنی ویسے تو بہت ساری نافلہ ہیں لیکن ڈویژن کے اعتبار سے دو قسم کی نافلہ ہوتی ہے. ایک کو مبتدعہ کہتے ہیں. مبتدعہ کا مطلب ابتدا سے نکلا ہے. یعنی کیا مطلب ایک دفعہ نافلہ کا کوئی سبب ہے اور ایک دفعہ نافلہ کا کوئی سبب نہیں ہے. نافلہ کا جو جس کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی انشاءاللہ سبب کی ایگزامپل دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی، اس کو مبتدعہ کہتے ہیں. سبب سے کیا مراد ہے؟ ایگزامپل دیتے ہیں جیسے نماز زیارت. زیارت سبب ہے نماز کا، صحیح نا؟ تو یہ مبتدیہ نہیں ہے، یہ صاحب سبب ہے، اس کا کوئی کاز ہے. وہ کیا ہے؟ زیارت. یا صلاۃ الاستخارہ کہ استخارے کے لیے یہ نماز. اسی طرح شب و روز کے جو مخصوص نافلہ نمازیں ہیں، ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، فجر کی نافلہ، نماز شب، یہ کہلاتی ہے سب کے سب کاز والی، سبب والی. یہ ہوتی ہے غیر مبتدعہ. ایک دفعہ مبتدعہ ہے. مبتدعہ کا مطلب وداؤٹ اینی کاز، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے آپ کا جی چاہ رہا ہے ایسی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب نہیں معلوم کہ
نماز جعفر طیار ظاہراً تو مبتدیہ میں داخل ہونا چاہیے اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے. پھر بھی ہم آخوئی کا بیان دیکھیں گے. یہ ہم ابھی صاحب عروہ کی عبارت پڑھ رہے ہیں. آخوئی کی خصوصیت یہ ہے کہ آخوئی جو ہے وہ کسی بھی بات کو بہت ہی واضح کر کے اور اس کے جتنے بھی شکیں ہوتی ہیں، جتنی برانچز نکلتی ہیں، ان سب کو بہت ہی واضح کر کے بیان کرتے ہیں. یہ آخوئی کے ایک بیان کی واقعاً ایک خصوصیت ہے. اور پہلے بھی ہم نے یہ بات شاید آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. اور جس کے بعد یعنی آخوئی نے ایک فقہ کو بہت ہی، فقہ اور اصول دونوں کو بہت ہی کھول کر بیان کیا ہے، واضح کر کے بیان کیا. اگرچہ اصول بہرحال اچھا خاصا ان سے پہلے بھی بیان ہوا ہے، فقہ بھی بیان ہوئی ہے، نو شک، کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی جو وہ شک نہیں ہے. لیکن آخوئی جو وہ ایک بات کو بہت ہی کھول کر اور واضح کر کے جو بیان کرتے ہیں علیہ، لہٰذا ان کے بعد کے جو فقہا ہیں وہ ان کی اتباع میں اس کو فالو کرتے ہیں. علیہ حال بس دو قسم کی نافلہ نمازیں ہیں. ایک نافلہ مبتدیہ ہے یعنی بغیر کسی کاز کے، بغیر کسی سبب کے، اور ایک جو کہ وہ غیر مبتدیہ یعنی صاحب سبب. ظاہراً جو ایام کی مخصوص نمازیں ہوا کرتی ہیں، مثلا جو رجعان والی مفاد الجنان میں ہیں، وہ ظاہراً غیر مبتدیہ میں داخل ہو جائیں گی ان دنوں کی مناسبت سے. انشاءاللہ اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ آگے خوئی نے جو وہ اس کی ایک جامع کیا ڈیفینیشن کی ہے وہ انشاءاللہ کی خدمت بیان کریں گے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہم نے بیان کی. مسئلہ نمبر 16 کو دیکھیے. جو سوال پوچھا گیا اور ظاہر پیش آنے والا سوال ہے کہ کیا جن کے اوپر قضا نمازیں ہوں وہ مستحب نمازیں. پہلا سوال، آیا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا ریکمینڈڈ ہے؟ صحیح نا، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا ریکمینڈڈ ہے؟ یہ دو اسٹیپ میں سوال اس طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 16 میں صاحب عروہ اور ظاہراً آگے کوئی آگے سیسانی دونوں اس میں سیم ہیں. فرماتے ہیں ابتدائی طور پر کہ جائز ہے نافلہ پڑھنا چاہے وہ مبتدیہ ہی کیوں نہ ہو، واجب اوقات میں جس کے اوپر واجب ہے. اب چاہے ادا چاہے قضا، صحیح نا، بلکہ ابھی ادا کی بات ہے. مثال کے طور پر نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ مثال کے طور پر زیارت کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز جعفر طیار پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، یا کوئی اور مستحب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ابتدائی طور پر فرماتے ہیں کہ جائز ہے کوئی بھی نافلہ پڑھنا، چاہے مبتدیہ ہو چاہے غیر مبتدیہ ہو، واجب نماز کے ٹائم پر. اور اسی طرح جائز ہے اس شخص کے لیے بھی ان نمازوں کو پڑھنا جن کے اوپر قضا نماز ہے. یہ سوال جو خاص پرٹیکولر اس کے بارے میں آیا تھا، جس کے اوپر قضا واجب نماز ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ نافلہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے مبتدیہ ہو چاہے غیر مبتدا ہو. مبتدا پڑھیں گے، اسے مبتدیہ نہیں پڑھیں گے، ظاہراً مبتدا پڑھیں گے. چلیں اس کا کیا پروناؤنسیشن ہے پھر ہم دوبارہ سوچ کر بیان کریں گے، مبتدیہ پڑھیں گے یا مبتدعہ پڑھیں گے. فی الحال صلاۃ المبتدعہ، شاید مبتدیہ درست ہو، صلاۃ المبتدعہ. تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ، جائز ہے نافلہ پڑھنا چاہے وہ نافلہ مبتدیہ ہو اس شخص کے لیے کہ جو اس وقت میں کہ جب نماز کا واجب نماز کا وقت ہو گیا ہو. ہاں، جب تک واجب نماز کا وقت تنگ نہ ہو جائے. بعض اوقات
عوام کے سوالات سے ایسا لگتا ہے، اگرچہ اس کے لیے کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن جو ایک مزاج ہے عوام کا، بالکل عام عوام کا، جو فقہ و فقاہت سے بہت زیادہ نہ شغف رکھتے ہیں، نہ معلومات رکھتے ہیں، نہ ان کا شوق ہے، اور مستحبات اور دعائیں اور یہ ان چیزوں میں جو وہ زیادہ ان کا ایک شوق پایا جاتا ہے، تو وہ ان کی روش سے بہرحال یہ باتیں ظاہر ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، مستحب نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی بھی مستحب نماز، حتیٰ مبتدیہ۔ معلوم ہے کہ مبتدیہ کا مرتبہ بعد کا مرتبہ ہے، مبتدیہ بھی جائز ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے اوپر قضا واجب ہے، کہتے ہیں جائز ہے۔ اس کے بعد جو اصل سوال ہے وہ یہاں پر ہے، والاحوط ترک بمعنی تقدیم الفرائض و قضائها۔ خب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر فتوے کے بعد اگر خالی احوط آئے تو یہ کون سی احتیاط ہوا کرتی ہے؟ تھوڑا سا بیدار کرو آپ لوگوں کو۔ اگرچہ میں نے بہت آسان پیپر ڈال دیا، خالی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ یہاں پر احوط لگاتے ہیں تو یہ کون سی احتیاط ہے؟ جی صحیح ایک جواب، جی یہ جو وہ احتیاط مستحب ہے، چونکہ فتویٰ آ گیا کہ جائز ہے، کہتے ہیں والاحوط۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے واجب کو ادا کیا جائے پھر نافلہ کو ادا کیا جائے، پہلے قضا کو ادا کیا جائے، پہلے قضا کو انجام دیا جائے پھر مستحب کو انجام دیا جائے۔ میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ شاید تھوڑا سا غلط کہا، پہلے واجب کو ادا کریں جس کا ٹائم ہے، پھر نافلہ پڑھیں، پہلے قضا کو پڑھیں پھر نافلہ پڑھیں۔ بلکہ حتی فقہا یہ کہتے ہیں کہ قضا کو مقدم کریں ادا کے اوپر۔ کسی کی اگر مثلا صبح کی نماز قضا ہو گئی تو یہ احتیاط مستحب ہے یا مستحب ہے کہ پہلے قضا پڑھیں پھر ادا پڑھیں، لیکن واجب کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، مستحب پڑھیں یا واجب جس کا ٹائم ہو چکا ہے، مستحب پڑھیں یا پہلے قضا پڑھیں، فرماتے احتیاط مستحب ہے۔ اور خوب آپ لوگ جانتے ہیں احتیاط مستحب کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ پرابلم ہے یہاں پر۔ مجتہد احتیاط مستحب اور مستحب کے درمیان ڈفرنس اور فرق ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، متعدد مرتبہ شاید بیان کیا میں نے کہ مستحب اور احتیاط مستحب میں فرق ہے۔ احتیاط مستحب یعنی یہاں پر بو ہے، کس چیز کی بو ہے کہ شاید واجب ہو، شاید حرام ہو نافلہ پڑھنا، اس لیے مجتہد احتیاط واجب لگا رہے ہیں یہاں پر۔ اور وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ آقا خوئی نے یہاں پر بیان کیا کہ مشہور قائل تھے صاحب ہدایت، تو صاحب ہدایت نے ہی یہ ظاہراً ادعا کیا کہ مشہور فقہا قائل تھے، کس بات کے قائل تھے؟ کہ جائز نہیں ہے، جس طرح روزے میں واجب قضا روزہ ہو، رمضان المبارک کا قضا روزہ ہو تو مستحب روزہ جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، باطل ہے اگر انجانے میں انجام دے۔ کہتے کہ نمازوں میں بھی میں یہ قانون اور روایات، اگرچہ روایتوں کو کوئی نے جواب دیے تبھی تو جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن بہرحال ایک اگر مشہور بالخصوص اگر قائل ہیں تو بہرحال انسان جو ہے وہ ریکمنڈیشن پتہ چل جاتی ہے یہاں پر۔ اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجب کی اہمیت مستحب سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، واجب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے مستحب کے ساتھ۔ اور چونکہ سوال کیا گیا تھا، خب یہ تو ابھی فقط ممکن ہے ایک دو نمازوں کی بات ہو، اب کسی کے اوپر ممکن ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا ممکن ہے کوئی شخص عمدن نمازوں کو چھوڑتا ہو، یا مثال کے طور پر جو کسی کی مجبوری کی وجہ سے اگر نمازیں قضا ہو گئی ہو 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، اور اس کو اگر قضا انجام دینا ہے تو خوب یہاں پر خوب قطعاً جو کہ وہ نزدیک، بلکہ اگر اسے خوف ہے کہ اگر میں نے جو اگر مستحب نمازیں پڑھی تو شاید واجب ترک ہو جائے، تو یقینی طور پر اس صورت میں، ورنہ اگر یہ خوف نہیں ہے اور یہ ہے کہ نہیں میں کور کر لوں گا، تو بھی جو وہ ہر حال میں جو کہ واجب کو اولویت دینا، کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے یہ کہ واجب کو جو وہ اہمیت دی جائے اور واجب کو پہلے ادا کیا جائے، بعد میں وہ کرنے کے بعد
پھر ان نافلہ نمازوں کی قضا کرتا رہے، نافلہ نمازوں کی قضا کرتا رہے، جیسا کہ روایات بیان کرتی ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آئے، ابن رسول اللہ میرے اوپر بہت ساری نافلہ قضائیں ہیں. اس زمانے میں جو نافلہ قضا ہوتی تھی، آج وہ واجب قضائیں ہوتی ہے لوگوں کی. تو کہتے ہیں کہ جو میرے اوپر بہت ساری جو نافلہ قضائیں ہیں. امام علیہ السلام نے کہا قضا کرو اس کی. کہا کتنی کروں، مجھے یاد نہیں ہے. امام نے کہا اتنی قضا کرو، اتنی قضا کرو تم کو یقین حاصل ہو جائے کہ وہ قضا اتر گئی تمہارے سر سے. یہ روایت ظاہراً بحسب ظاہر روایت معتبرہ روایت تھی. تو یہ اچھا، ایک یہاں پر بات تو کلیئر ہو گئی ہے انشاءاللہ، بات جو وہ کلیئر ہو گئی. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، دو نقطے اگر میں فراموش نہیں کر لیا تو انشاءاللہ، جو فی الحال ہمارے ذہن میں دو نقطے ملاحظہ فرمائیں. ایک نقطہ جو بہت زیادہ ایک رائج بات ہے کہ واجب نمازیں پڑھ لیں اور نماز شب کے ٹائم پہ ظہر اثر کی قضا کر لیں، فجر کی قضا کر لیں تو وہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. خب اس میں جو بعض اوقات بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں، اور یہ تو اشتباہ بڑا خطرناک اشتباہ ہے کہ ایک ہی نماز میں دونوں کی نیت کر دیں، نماز شب کی بھی نیت کر لیں اور نماز ظہر کی بھی نیت کر دیں تو دونوں نمازیں باطل ہو جائے گی. یہ تو قطعاً درست نہیں ہے. اب یہ سوال کہ کیا اگر ہم نماز شب کے وقت اگر نافلہ پڑھیں، بہت کثرت کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں، اگر ہم نماز شب کے وقت یا نافلہ نماز کے وقت اگر ہم قضا نمازیں پڑھیں تو کیا دونوں کا ثواب مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ اور یہاں پر وہ عامیانہ جملہ جو درست جملہ ہے لیکن غلط جگہ پر عوام استعمال کرتی ہے، لیکن یہاں پر شاید درست ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کیا کہ انشاءاللہ خدا غفور الرحیم ہے کہ قضا نمازیں جس کی امپورٹنس ہے اس کو ادا کریں انشاءاللہ العزیز. خداوند متعال جو کو مستحب نماز کا انشاءاللہ ثواب دے دے گا. کیوں؟ میں نے کیا کہا روایت ہے یہاں پر؟ کیونکہ روایت ہے ہمارے پاس کہ یہ ایک مشہور و معروف روایت، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. اب اگر کوئی نے اس کے اوپر جو بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ہمارے عوام تو اجتہاد تک کر لیتی ہے. اگر کوئی اور مرجع اور فقیہ اور مرجع جو کو ایک جملے اور ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے جو وہ تقریباً 4 یا 5 جو ہمیں یاد آ رہے ہیں، بہت پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا، تو آخوئی نے چند اس کی پاسبلٹیز اور احتمالات بتائے کہ شاید حدیث سے یہ مطلب ہے، شاید حدیث کا یہ مطلب ہے، شاید حدیث کا یہ مطلب ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی روایت موجود ہے کہ انسان اگر روایت موجود ہے کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. یہ خدا کا کرم ہے. اور اس کے برعکس معصیت جب تک انجام نہیں دیتا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں معصیت نہیں لکھی جاتی ہے. جب تک معصیت کو انجام نہیں دیتا اس کے نامہ اعمال میں معصیت، گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. پس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ انشاءاللہ العزیز چونکہ اس کا ارادہ یہ ہے، اور خاص طور پر اگر نماز شب کے ٹائم پہ وہ اٹھتا ہے اور اس وقت جو کو قضا نمازیں پڑھتا ہے اس کی اہمیت کے مد نظر، تو اور اس کا ارادہ یہ کہ اگر نماز قضا نہ ہوتی تو میں نماز شب پڑھتا یا پڑھتی تو انشاءاللہ العزیز اس نیت کا اسے ثواب مل جائے گا. لیکن یہ اسباب فضل ہے، اگرچہ سبھی خدا کا فضل ہے لیکن یہ نیت کے اوپر ہے، نیت کی وجہ سے ہے. نہ یہ کہ کوئی کہے کہ تمہیں خدا کیا ثواب دے گا، کیا اجر دے گا، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کوئی کہے کہ یہ کافی ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے عام عوام جو وہ رزلٹ نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو آپ نماز وہ پڑھ لیں اور اس کا بھی ثواب مل جائے گا، نہیں، یہ کہنا جو کو اس طریقے سے اس انداز سے کہنا جو وہ درست نہیں رہے گا. ایک نقطہ تھا، دوسرا نقطہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں یاد رہا تو خوب، ہاں شاید نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. احتیاط مستحب کی کیٹیگری مستحب سے زیادہ ہے، احتیاط مستحب کی ڈگری مستحب سے زیادہ ہے. خوب، ان شارٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، نماز شب پڑھنا مستحب ہے، نافلہ نمازیں پڑھنا مستحب ہے، نماز جعفر تیار پڑھنا مستحب ہے. یعنی جس کو روایت میں آ کر مستحب بیان کیا، روایت میں آ کر
مستحب بیان کیا تو اس کو کہتے ہیں مستحبات. خب احتیاط مستحب کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے، فقہاء قانون بیان کرتے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ احتیاط کرنا، کسی بھی مسئلے میں احتیاط کرنا، جب تک انسان وسواسی نہ ہو رہا ہو اور زندگی کا نظام بگڑ نہ رہا ہو. اب ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے، ایک نماز ظہر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے 20 دفعہ جو وہ تکرار کرتا ہے، اور اس کے بعد اب کوئی ٹائم نہیں بچا. خوب ممکن ہے وسواسی نہ ہو، کسی خاص احتیاط کی وجہ سے یہ کر رہا ہو. تو نہ شریعت وسواسیت کو پسند کرتی ہے، نہ آپ کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے، یہ بھی شریعت پسند نہیں کرتی. یہ فقہاء بیان کرتے ہیں. ان دو کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے خود احتیاط کرنا یہ جو وہ ریکمینڈڈ ہے شریعت میں، یہ شریعت میں ریکمینڈڈ ہے، بہتر ہے. فقہاء کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان احتیاط کرے، وسواسی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پر خاص طور پر وہ علماء کہ جو مجتہد ہیں یا نزدیک میں مجتہد ہیں یا فقہاء کی دلیلوں سے جو کہ واقف ہیں، ممکن ہے مقلد ہو کہ مثلا آغا خوئی کی تقلید میں آغا خوئی کا جائز ہے. آغا سیستانی کی دلیل سے واقف ہے، آغا سیستانی نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، صحیح. یا اگر ایک عام عوام ہے اور اسے معلوم ہے کہ مثال کو مشہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں، اگرچہ میرے مرجع نے اجازت دی، اب یہاں پر جو ہے وہ ویٹ بڑھ جاتا ہے. مشہور اگرچہ آپ کے پاس حجت ہے، آپ کا مجتہد حجت ہے، قیامت کے دن آپ مسئول، اور قیامت کے دن آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے، یہ قانون کی جس کی بنا پر احتیاط کو مستحب قرار دیتے ہیں، وہ قانون کو ذرا سمجھیے. وہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں امر مولا کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا کا جو امر ہے، خدا عز و جل کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو امر ہے، وہ کسی طریقے سے مجھ سے نہ چھوٹے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان متقی کیا ہے؟ واجبات کو انجام دیا، محرمات سے بچے. بعض علماء ورع کا جو ایک معنی بیان کرتے ہیں، ورع یعنی انسان ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچے. یہ نجاست طہارت والی نہیں کہ انسان 1 گھنٹے تک حمام میں بیٹھا، اس کا ہاتھ ہی پاک ہو کر نہیں دے رہا. یہ بکواس کی احتیاط ہے، یہ فالتو کی احتیاط ہے، صحیح نا. یہ احتیاط ریکمینڈڈ نہیں ہے. خاص طور پر نجاست اور طہارت کی احتیاط یہ انسان کو عام طور پر وسواسی بنا دیتی ہے. یہ شریعت میں جو وہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. خوب توجہ کریں. پس انسان اپنی زندگی میں ایک ہے تقوی سے بڑھ کر اسٹیپ. خوب یہ جہالت سے حاصل نہیں ہوتا ہے. تقوی سے بڑھ کر نہ تقوی جہالت سے حاصل ہوتا ہے، نہ تقوی سے بڑھ کر والا جو اسٹیپ ہے یہ بھی جہالت سے حاصل نہیں ہوگا. تقوی کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کو یہ احکامات الہی معلوم ہو تو متقی انسان بن سکتا ہے. یہ موٹی موٹی کتابیں، یہ خشک باتیں، یہ بور باتیں، یہ جو وہ عوام کی مثال کے طور پر کے نظریے کے مطابق فالتو باتیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آپ لاکھوں نماز پڑھیں، لاکھوں روزہ رکھیں، لاکھوں جو کوئی دعائیں کی دعائیں پڑھیں، اگر یہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ متقی نہیں بن سکتے. متقی کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے وہ مفاز الجنان کا نہیں آتا ہے. مفاز الجنان بعد کے اسٹیپ میں ہے. وہ یہ کہ انسان ان احتیاطات سے بچے. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں، اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے امر مولا مجھ سے فوت نہ ہو، امر مولا مجھ سے نہ چھوٹے. اگر کسی کا
اب امر مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جہالت کی بنا پر احتیاط کر رہا ہوں، نہیں، یہ جہالت کی بنا پر احتیاط نہیں ہو سکتی ہے، یہ بالکل جہالت ہے کہ انسان جہالت کی بنا پر احتیاط کرے۔ ہاں، ایک دفعہ احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ انسان کو مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے، مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے، واجب ہے کہ اب احتیاط کریں یا آپ اپنے فقیہ کا مرجع کا فتویٰ حاصل کریں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ایک جہالت کی بنا پر احتیاط کر رہا ہوں میں، یہ فالتو کی احتیاط ہے۔ لہٰذا جو یہ احتیاط ہے کہ جب میں یہ کہوں کہ کہیں مجھ سے امر مولا، حکم خدا جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے، چاہے واجب کی شکل میں چاہے حرام کی شکل میں ہو، اس کی مخالفت نہ ہو جائے، لہٰذا میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے حاصل ہوگی یہ؟ کیسے پتا چلا گیا؟ یا وہ مجتہد ہوگا، یا نزدیک میں مجتہد ہوگا، یا مجتہدین نزدیک میں مجتہد نہیں ہے لیکن درس خارج میں جانے والا، پڑھنے والا، دلیلوں کو سمجھنے والا، اقوال فقہا کو سمجھنے والا، یہ تیسری کیٹیگری۔ اور عام عوام کے لیے کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کو فائدہ دے گا احتیاط مستحب۔ احتیاط مستحب مجتہد یہاں پر لگاتا ہے، توجہ فرمایا آپ نے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ لہذا اسی لیے اگر آپ تعبیر دیکھیں آغا سیستانی کی، خوب توجہ کریں، آغا سیستانی کی تعبیر توجہ کریں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت ماں کے لیے کھانا مکروہ ہے، پھر کہتے نہیں بلکہ احتیاط مستحب یہ کہ ترک کرے۔ خود لفظ بلکہ سے پتا چل رہا ہے، توجہ کیا آپ نے، لفظ بلکہ سے پتا چل رہا ہے مکروہ کا درجہ نیچے ہے اور احتیاط مستحب کا درجہ بلندتر ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک شبہ اور ڈاؤٹ ہے کہ کہیں حکم خدا کی مخالفت نہ ہو جائے، صحیح ہے نا۔ اب مشہور فقہا اگر واقعی قائل ہے اس بات کی کہ اگر کسی کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو مستحب نمازیں مشروع نہیں ہیں، بندگی یہ ہے، بندگی یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک بندگی یہ ہے کہ خدا کا حکم آیا، سر تسلیم خم، یہ آپ کو تقویٰ لے کر آتی ہے۔ ایک بندگی یہ ہے کہ اگر مجھے ڈاؤٹ اور شک ہے کہ شاید ہی حکم خدا ہو، شاید حکم خدا ہو، میں کوئی اپنے نامہ عمل میں شک و شبہ والی، اب یہ ورا ہے، یہ تقوی سے بڑھ کر ہے، یہ جو وہ اس کا رتبہ جو کہ وہ افضل ہے، یہ توجہ کیا۔ اور بہرحال یہ جو وہ یہ ہوتی ہے احتیاط مستحب، صحیح نا۔ لیکن چونکہ یہاں پر اگرچہ اگر کوئی نے ان روایتوں کا جواب دیا اور کہا کہ ان روایتوں سے استفادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، مشہور فقہا قائل ہے اس بات کے، جس طرح روزے کا مسئلہ ہے کہ واجب روزہ ہو تو مستحب روزہ جائز نہیں ہے، مشہور فقہا اس بات کے قائل رہے ہیں بقول صاحب حدائق کے، کہ بقول آخوئی نے جو صاحب حدائق کا بیان کیا کہ مشہور فقہا اور خود صاحب حدائق نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ جو ہے وہ جس کے اوپر قضا نماز ہے وہ واجب وہ مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سوال میں نے اس کا تھوڑا سا زیادہ ہی ٹائم لے لیا، بلکہ آج کا پورا لیکچر جو کہ اس کے اوپر فدا کر دیا، لیکن یہ ایک عمومی معلومات ایک ضروری تھی جو میں نے بہت ساری یہاں پر کور کی۔ اور عروا کا مسئلہ نمبر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 1206 اور 16 چیپٹر کا، صحیح نا، یعنی جو سیریل ہے اس کی وہ 1206 اور چیپٹر کا جو مسئلہ ہے وہ 16 ہے، 1206 اور 16۔ خوب، ہماری گزشتہ گفتگو میں جو آخری، بس اسی کا ٹائم بچا ہے، آخری جو 2 باتیں رہ گئی اس کو ہم بیان کر دیں۔ بحث ہماری چل رہی تھی واجب نماز کے اوقات میں اور مستحب نماز کے اوقات میں، اور نماز جمعہ کا ٹائم بیان ہوا، اور ہاں یہ ایک مسئلہ اب ہم سے مس ہو گیا کہ آگے خوئی کے لحاظ سے نماز جمعہ کا ٹائم کیا ہے، یہ ایک مس ہو گیا۔ ظہرین کا ٹائم بیان ہوا کہ ظہرین کا ٹائم مغرب تک ہے، صحیح۔ اب مغرب کس کو کہتے ہیں، جلدی قضاوت نہ کریں، مغرب کس کو کہتے ہیں یہ بعد میں بحث ہوگی، لیکن ظہر کا ٹائم مغرب تک ہے، ظہرین کا ٹائم۔ خوب، یہ سارا تقریباً بیان ہو گیا، اور مغرب عشاء کا ٹائم مختار شخص اور مجبور شخص، اس کو بھی بیان کر دیا،
یہ بھی مکمل ہو گیا. اور میرا خیال ہے یہاں تک جو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ آدھی رات کے بعد ادا قضا کے بغیر آدھی رات تک نماز صبح سے پہلے ادا قضا کے بغیر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز مغرب عشاء نہیں پڑھتا تو نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا کی نیت کرے گا. خوب سوال، وہ جو پچھلا لیکچر تھا رجان، احتیاط، معافی ذمہ، قربت مطلقہ، خوب سوال، آیا یہاں پر ان میں سے سوٹیبل جو وہ اس کے لیے کون سی اصطلاح ہوگی کہ نہ ادا کی نیت کرے نہ قضا کی نیت کرے؟ تو کیا نیت کرے؟ خوب اب میں نے کہا دیکھیں سارے کے سارے فٹ ہو جائیں گے. رجان ایک جواب آیا، ایک جواب قربت اللہ آیا، ایک جواب قربت مطلقہ آیا، سب فٹ ہے، کوئی بھی کرے فٹ ہے. لیکن ہم نے جو وہ یہ سوال کیا ہماری فہم کے اعتبار سے وہ ہے معافی ذمہ. خوب توجہ کریں، بہترین مثال ہے یہ معافی ذمہ کو سمجھنے کے لیے. اچھا یہ ایک چلیں آج تھوڑا سا آج کا درس اگر آپ کو ضائع لگے تو معاف کر دیے گا، تھوڑی خارجی گفتگو زیادہ ہو گئی، آؤٹ آف کورس باتیں ہو گئی. کہ یہ ایک بحث ہے عنوان قصدی یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آیا یہ عنوان، یہ سبجیکٹ، آیا اس کا قصد اور ارادہ کرنا شریعت میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ عنوان آیا قصدی ہے یا قصدی نہیں ہے؟ بغیر قصد کے بھی بغیر ارادے کے بھی آٹومیٹک فل ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کا روزہ، اگر سیستانی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، خوئی کی بھی عبارتوں سے درس خارج سے تقریباً یہی بات نتیجے میں آئی ہے. ماہ مبارک رمضان کا روزہ، اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ عنوان سبجیکٹ ڈیپینڈ نہیں کرتا نیت کے اوپر، قصد کے اوپر، ارادے کے اوپر. ایسے کچھ عنوان اور سبجیکٹس ہیں جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ. ماہ مبارک رمضان کا روزہ کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ یہ عنوان قصدی عنوان نہیں ہے. یعنی میں یہ نیت کروں کہ میں ماہ مبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں، کہتے واجب نہیں ہے. ہاں اگرچہ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا ہم کوئی اور روزے کی بھی نیت کر سکتے؟ نہیں، قطعاً نہیں. صرف اس کا ایڈوانٹیج ایک ایگزامپل کے ذریعے سے دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص بھول گیا ماہ مبارک رمضان ہے، اس کی عادت ہے 13، 14، 15 ایام 20 میں روزہ رکھنے کی. مستحب روزہ ہے، تاکید ہے، اور ظاہر روایت معتبر ہے. ایام 20 میں اس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی. اس نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے ایوری 13. اس میں الارم سیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تو چاند سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن چلے ابھی ہم بنا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا الارم بنا دیتے ہیں. 13، 14، 15 کو وہ الارم بجتا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے ایام 20 کا. بھول گیا ماہ مبارک رمضان ہے، اس نے نیت کی کہ میں ایام 20 کا جو مستحب روزہ ہے وہ رکھتا ہوں قربت اللہ. روزہ رکھا. ہاں قربت اللہ تو عبادت کی جڑ ہے، قربت اللہ کے بغیر تو عبادت نہیں بن سکتی ہے. رجان بھی قربت میں داخل ہے، ہاں اس میں فکر نہ کریں. خوب اب توجہ کریں، اللہ بھلا کرے آپ کا.
آپ نے جو وہ ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ کو ایام 20 کا روزہ رکھ لیا، یعنی آپ سے مراد یہ صاحب جو بھول گئے تھے کہ بھول گیا تھا، ہاں ماہ مبارک رمضان بھول گیا تھا، کیونکہ پھر ایک فقہ میں گفتگو ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کے کوئی اور روزے کی نیت کی تو پھر کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اگر یہ لفظ جو بازاری ہے تو معافی چاہتا ہوں، اس کا نہ رمضان کا شمار ہوگا نہ دوسرا روزہ شمار ہوگا. یہ اصل تشریع اور بدعت ہے. یہ صحیح نا، یہ مطلب نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ عنوان قصدی نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ عنوان یعنی سبجیکٹ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کرنا، یہ سبجیکٹ ناٹ ڈیپینڈ اپون ارادہ اور قصد. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بھول کے ماہ مبارک رمضان ہے، ایام 20 کا 13 تاریخ کو روزہ رکھا، 14 کو روزہ رکھا، 15 کو روزہ رکھا، افطار کیا، اس کو تو یاد ہے ارے یہ تو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے. اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو ماہ مبارک رمضان کی تو ایسی خوبصورت برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان فراموش ہی نہیں کر سکتا ہے. لیکن فار ایگزامپل صرف سمجھانے کے لیے، اب سوال ہے پریشان صاحب یہ کہ میں نے روزے تو رکھے، میں نے تو ایام 20 کی نیت کی تھی. وہ فقیر دو سوال کرے گا، تم نے روزہ رکھا تھا؟ بالکل. تم نے قربت اللہ کی نیت کی تھی؟ بالکل. تمہارا آٹومیٹک ماہ مبارک رمضان کا روزہ کاؤنٹ. اسے کہا میں نے تو نیت نہیں کی تھی ماہ مبارک رمضان کے روزے کی. فقیر کیا جواب دے گا؟ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کرنا یہ عنوان قصدی نہیں ہے، آٹومیٹک اپلیکیبل ہے، آٹومیٹک فل ہو جائے گا. یہ اس کو کہتے ہیں عنوان کا قصدی. صحیح نا، کہ قصدی عنوان ہے. یعنی اسی طرح واجب اور مستحب اور واجب بھی عنوان آٹومیٹک ہے. آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، آپ نے اگر حکم کنفرم ہے، آپ نے قربت اللہ کو عمل انجام دے دیا، آٹومیٹک جو بھی ہوگا وہ فٹ ہو جائے گا. صحیح. یہاں پر معافی ذمہ کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. واجب مستحب میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ معافی ذمہ کی نیت کریں، بلکہ کیا نیت کریں؟ قربت اللہ میں مثال کے طور آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، فار ایگزامپل ڈاؤٹ ہو گیا کہ نماز میں قنوت واجب ہے یا واجب نہیں ہے، واجب ہے یا مستحب ہے. مثلا فار ایگزامپل آپ کو ضرورت ہے کہ میں معافی ذمہ کی نیت کروں قنوت میں، بلکہ آپ کیا نیت کریں؟ قربت اللہ میں قنوت کرتا ہوں. آٹومیٹک واجب ہوگا یا مستحب ہو جائے گا، کور ہو جائے گا. یا جیسے تسبیحات اربع، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. آپ نے کہا کہ میں قربت اللہ تسبیحات اربع پڑھتی ہوں، آٹومیٹک واجب مستحب کے بلاک میں فٹ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ واجب اور مستحب یہ وہ عنوان ہے جو قصدی نہیں ہے. یہ تو 2 ایگزامپل میں نے دے دی جو اس کا عنوان قصدی نہیں ہے. عنوان قصدی کی ڈھیروں مثالیں. اب مثال کے طور پر نماز ظہر اور عصر، خود ظہر کا اور عصر کا یہ عنوان قصدی ہے. عنوان قصدی ہے. صحیح نا. عنوان قصدی کا مطلب شوڈ بی نیت، کہ اس کی آپ کو نیت کرنی پڑے گی. صحیح. اب یہ تو چونکہ ظہر عصر میں تو اتنا کلیئر ہے. آ جائیے ہماری پریکٹیکل مثال میں. اب میں آپ کو بیان کروں گا، پھر دوبارہ سوال ریپیٹ کروں گا. ادا اور قضا آیا عنوان قصدی ہے یا آٹومیٹک فل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ ادا اور قضا عنوان قصدی ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل مجھ پر اگر 2 رکعت فجر کی کل کی قضا ہے، ابھی مجھے آج کی فجر نماز آج کی فجر ادا پڑھنی ہے، تو میں قضا اور ادا کے ذریعے سے اس کو وہ کروں گا، معین کروں گا. یہ نہیں کہہ سکتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، خدا تو ایڈجسٹ کر لینا، فرشتوں تم ایڈجسٹ کر لینا. خود فرشتے پریشان رہیں گے، چونکہ عنوان قصدی ہے کہ اس کو کس بلاک میں ڈالے نہیں کر سکتے، کیونکہ عنوان قصدی ہے. کوئی نیت نہیں کی، کوئی کاؤنٹ نہیں ہوگی. توجہ کیا آپ نے؟ بس چونکہ ادا اور قضا ایک ایسا عنوان ہے جو عنوان قصدی ہے، یعنی آپ کو قصد کرنا ہے. خوب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب میں اپنے سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں اب آپ لوگ کے جوابات کیا بنتے ہیں. آدھی رات کے بعد کوئی اگر سیسا نہیں کہتے ہم کو نہیں پتا، جان بوجھ کے نماز مغرب عشاء کو ترک کرنے والا، آیا اس کی نماز قضا ہوئی ہے یا اب بھی ادا ہے؟ نہیں معلوم مجھے، نہ کوئی کو معلوم ہے. نہیں معلوم سے مراد احتیاط واجب لگائی. شاید ممکن ہے بیان وہ ثابت ہو گیا ہو دلیل کے اعتبار سے، لیکن فتوے کے اعتبار سے نہیں معلوم کہ ادا ہے یا قضا ہے.
اب بتائیے وہ کون سی نیت کرے گا؟ قربت مطلقہ، درست ہے یہ بھی، ہاں یہ جواب درست ہے. معافی ذمہ، یا میرے ذمے ادا کا عنوان آیا ہے یا قضا کا عنوان، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے تو میرے مرجے کو بھی نہیں معلوم ہے. لہٰذا میں نماز مغرب پڑھتا ہوں قربت اللہ معافی ذمہ. معافی ذمہ میں آپ کا انٹینشن کہاں پر ہے؟ یا ادا ہے، ادا کے کھانے میں چلے جائے، یا قضا ہے تو قضا کے کھانے میں چلا جائے. معافی ذمہ نہیں معلوم میرا. دیکھیں معافی ذمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی ذمہ کا مطلب ایک ذمہ داری آئی ہے لیکن اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کی خصوصیت نہیں معلوم ہے. صحیح ہے نا؟ آپ کے کوئی واجب اور مستحب میں بھی معافی ذمہ کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ مستحب اور خوب توجہ کریں، مستحب اور واجب میں آپ اصلاً جان بوجھ کر بھی اگر آپ اپنی نیت میں نہ لے کر آئیں، اپنے ارادے میں نہ لے کر آئیں، تو بھی خالی قربت اللہ کہیں تو فٹ ہو جائے گا. لیکن ادا اور قضا میں مینشن ہونا چاہیے. اگر معلوم ہے تو مینشن ہو، معلوم نہیں ہے تو پھر آپ جو وہ قربت مطلقہ کی نیت کرے تو بھی صحیح ہے، رجا کی نیت کرے تو بھی صحیح ہے، احتیاط کی نیت کرے تو بھی صحیح ہے. اب یہ صحیح ہے، بعض ڈیفینیشن اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے لیکن صحیح ہو جائے گی. لیکن معافی ذمہ اس کا جو وہ اس کا سب سے اپروپریٹ جو وہ قریب ترین جو اس کا وہ ہو سکتا ہے، اب ہمارے اعتبار سے وہ معافی ذمہ جو وہ درست محسوس ہوتا ہے. بہرحال آج جو ہم نے جی اسی دوران اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جیسے کہ آپ کہیں نئی جگہ کھڑے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قضا ہوئی ہے، قضا ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے متعلق ہی ہو سکتا جیسے کہ یا یہ کہ ٹائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے کسی نماز کا، اور آپ نئی جگہ پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہیں ایئرپورٹ پہ کہیں، تو آپ کر سکتے اس طرح کی. جی بالکل آپ کا یہ سوال آیا ہے، میرے جواب پھر تھوڑا سا طولانی ہو جائے گا. خوب توجہ کریں یہاں پر. یہ مجھے آگے سیستانی کا معلوم ہے، کوئی کے لحاظ سے مجھے ڈاؤٹ ہے. یہ بحث میں فی الحال چلیں، بہت ٹائم آج میں نے لے لیا آپ کا. آسان جواب دے دوں میں ہر بات کو جو وہ زیادہ مشکل. یہ کہ اگر نماز ہوگی قبول تو سارے عمل ہو جائیں گے قبول، بس اس کی فکر مت کیجیے، آپ بس جو بھی آپ کا کہتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کا. خوب توجہ کریں. دیکھیں ایک چلے میں بہت شارٹی میں جواب دے دیتا ہوں پھر آج کیا، کیونکہ آج کا ایک مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی ایک بات ہے، مسئلہ تو نہیں، ایک چھوٹا سا اسی مسئلے سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت ہے وہ. خوب دیکھیں توجہ کریں. اس میں ریکمینڈڈ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ مثال کے تو بعض اوقات نماز فجر کے وقت ہوتا ہے، انسان دیر سے اٹھا، نہیں پتا کہ نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی. بعض اوقات ٹریولنگ میں ہوتا ہے، نہیں پتا نماز قضا ہوئی یا نماز قضا نہیں ہوئی. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نہیں معلوم کہ نماز فجر قضا ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ کیا کرے؟ قربت اللہ نماز فجر پڑھتا ہوں. اب ذہن میں یہ ہے کہ ادا ہے تو ادا کے کھانے میں چلا جائے، اگر قضا ہے تو قضا کے اکاؤنٹ میں چلا جائے، کہ در حقیقت وہ آپ کا معافی ذمے کی نیت ہو گئی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ نیت سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے اگر ادا کی نیت کی بعد میں پتہ چلا کہ قضا تھی تو آگے سیستانی کے لحاظ سے یہ بھی درست ہے. آگے کوئی کے لحاظ سے ڈاؤٹ ہے مجھے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اس خیال سے کہ ابھی وقت باقی ہے، نماز پڑھ لی فجر کی، بعد میں پتہ چلا کہ نماز تو قضا ہو چکی تھی، فار ایگزامپل آپ کی گھڑی رک گئی تھی، نماز فجر تو قضا ہو گئی تھی، آپ نے ادا کی نیت سے پڑھی ہے. آگے کوئی کے لحاظ سے خوب یہاں پر ایک فقہی بڑی معرکۃ الآراء گفتگو ہے، اشتباہ در تطبیق. اس بحث کا عنوان ہے اشتباہ در تطبیق. خود اس اشتباہ در تطبیق اس کی ڈیفینیشن میں جو اختلاف ہے، میں اس اشتباہ در تطبیق کو فقط آپ کو اس کو ڈسکرائب کر دوں. اشتباہ در تطبیق یا اشتباہ فی تطبیق. اشتباہ کا مطلب ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جانا، مسٹیک. اشتباہ یعنی مسٹیک. تطبیق یعنی امپلیمنٹیشن میں، تطبیق یعنی امپلیمنٹیشن میں مسٹیک ہو جانا. جیسے یہ آپ نے اس خیال سے کہ نماز فجر کا ٹائم ہے، آپ نے نماز فجر کو ادا کی نیت سے پڑھا، آپ نے مسٹیک کی امپلیمنٹیشن میں.
نماز فجر کیا ہو گئی تھی؟ قضا ہو گئی تھی. اور ادا اور قضا ایک ایسا عنوان ہے جو قصدی ہے. آپ نے قصد کیا کیا؟ ادا کا، جبکہ واقع میں قضا تھی. لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی طرح نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو آٹومیٹک روزہ کاؤنٹ ہو گیا. توجہ کیا، یہ عنوان قصدی کا مطلب یہ ہوتا ہے. آگے سیسانی قانون بیان کرتے ہیں. آگے سیسانی کہتے ہیں اچھا یہ اشتباہ در تطبیق، اگر تطبیق میں مسٹیک ہو جائے تو آگے کوئی بھی کہتے ہیں، آگے سیستانی بھی کہتے ہیں کہ اس صورت میں عبادت درست ہو جاتی ہے. لیکن آگے سیستانی اس والی ایگزامپل میں کہتے ہیں یہ آپ نے امپلیمنٹیشن میں مسٹیک کی ہے، لہٰذا جو کو آپ کو تو ایک پڑھنی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ یوں ہے، یوں نکل آیا، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. آگے خوئی کے اعتبار سے مشکل لگتا ہے. آخوئی کی ڈیفینیشن، آخوئی کی سمپل مثال کیا ہے اشتباہ در تطبیق کی، مسٹیک ان امپلیمنٹیشن کی؟ آسان مثال یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تھا نماز ظہر پڑھوں، بائی مسٹیک آپ نے زبان سے عصر کی نیت کر لی. آپ کو کہتے ہیں اشتباہ در تطبیق کی پرابلم نہیں ہے، وہ اتنی چھوٹی سی آسانی ملی ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے میجر اور بڑی آسانی ہے. بس آپ کا جو سوال ہے کہ آخر وقت میں، لہذا آخر وقت میں یا ایسے ہمیشہ ڈاؤٹ فل مقامات پر بہترین نیت یہ ہے کہ آپ نیت کریں، ادا اور قضا کو مینشن نہ کریں، ادا اور قضا کو مینشن نہ کریں. قربت اللہ نماز فجر پڑھتا ہوں، قربت اللہ نماز مغرب عشاء پڑھتا ہوں. آپ کو مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے، آپ کو ٹائمنگز نہیں معلوم ہے، آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ قربت اللہ نماز مغرب پڑھتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، ادا اور قضا کو مینشن نہ کریں. ذہن میں ہے کہ میں مینشن نہیں کر رہا ہوں، صحیح نا، کیونکہ قضا نیت اسی انٹینشن کا نام ہے. تو آپ کا جو وہ یہ نیت جو کو معافی ذمے کی بن جائے گی، اور جو بھی لوح محفوظ پر ہوگا وہ آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا. اور اس قانون اشتباہ فی تطبیق یا اشتباہ در تطبیق کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آٹومیٹک جو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. آخری نقطہ کہ صبح کی نماز کا ٹائم صبح صادق سے لے کر کے، صبح صادق کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 502 میں انشاءاللہ بیان کریں گے. جی 502 میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صبح نماز فجر کا ٹائم صبح صادق سے لے کر سن رائز تک، سورج نکلنے تک نماز فجر کا ٹائم باقی رہتا ہے. انشاءاللہ کل 501 انشاءاللہ مسئلے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی فرمائیے. سوال یہ آیا تھا کہ میرے پاس کہ نماز جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پھر نافلہ کے دن کس طرح سے؟ خوب دیکھیے، نافلہ جمعہ جو ریکمینڈڈ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ نافلہ جمعہ یہ ایک واحد، یعنی واحد سے مراد پورے ہفتے میں ایک جمعے کا دن واحد ہے کہ جہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ وقت سے پہلے نافلہ، بلکہ ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے کہ زوال سے پہلے، ظہر کے ٹائم سے پہلے آپ نافلہ ظہر اثر جو نافلہ جمعہ کہلاتی ہے جو 20 رکعت ہے، ویسے باقی دنوں میں 8 رکعت کر کے 16 رکعتیں ہیں، لیکن اس میں جو وہ جمعے کے دن 20 رکعت ہے کہ اس کے کیا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس کا جو کہ وہ نماز زوال سے پہلے پڑھ لیں. لیکن اگر زوال سے پہلے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو پھر خطبے کے وقت نہ پڑھا جائے، بلکہ نماز ظہر اثر کے بعد ادا قضا کے بغیر جو کہ وہ نافلہ جمعے کو ادا کر دیا جائے. مولانا بس ایک آخر کا یہ ہے سوال، اس کو کلیئر کر دیجیے. جیسے شکرانے کی نماز یا جو کہ آپ کہتے ہیں رجان والی نماز، کیا رجان کے علاوہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں قربت اللہ اس طرح سے، یا نیت ہو یا منت مانی ہو، یہ بھی صحیح ہے؟ قربت مطلقہ کی نیت کریں آپ. اچھا قربت مطلقہ کی نیت کریں. اچھا وہ پھر وہ دوسرا آ جاتی کیٹیگری، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے جس کو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ہے مستحب ہے یا نہیں ہے، جیسے آخر زمان کی نماز ہے اس میں، یعنی کہ آپ صرف قربت نہیں کہہ سکتے، آپ بس رجا نہیں کہیں گے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سلسلے میں. خوب ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ نماز جماعت میں نافلہ نمازیں. خوب دیکھیں نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے،
نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے، حتیٰ اگر وقت فضیلت میں ہی اول وقت میں اگر نماز جماعت نہ ہو، فضیلت کے اندر ہی اگر جماعت اگر مل رہی ہو تو نماز جماعت ریکمنڈڈ ہے. لہٰذا نماز جماعت کی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. لہٰذا اگر مثال کے طور جیسے نافلہ ظہر اثر کا ٹائم نہیں ملتا تو اس کا بہترین یہ ہے کہ نماز ظہر اثر پڑھنے کے بعد ادا قضا کے بغیر، کیونکہ یہ ہمیں مسئلہ ابھی تک ملا نہیں ہے کہیں کہ آیا نافلہ ظہر اثر آیا اگر ابتدا میں نہ پڑھے تو بعد میں قضا کی نیت سے یا ادا کی نیت سے، یہ ہم کو کہیں ملا نہیں ہے. لہٰذا ادا قضا کے بغیر جو ہے وہ نافلہ ظہر اثر کو ادا کر دیا جائے. یہ جو وہ بالکل جو وہ ریکمنڈڈ رہے گا کہ نماز جماعت کو پڑھا جائے اول وقت میں. نماز جماعت جو وہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس کے بعد جو وہ نافلہ نماز بعد میں ادا کی جائے. خوب خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد بحق آج یہاں پر شب ہے، بحق شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بحق محمد و آل محمد. خداوندہ حاضر مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو تمام مومنات کو علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتے ہیں. حاضر مجلس مومنات کی محرومین منتظمین، خاص طور پر ان کے محرومین اور تمام محروم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. اپنے آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.